الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد تسليما في الوجود بالله في كل موجود وقت دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد لله محمود مولانا ومولانا جل الحسن وبقايا الإكرام والسلام على والصلاة والسلام على سيدنا الطاهر المعصوم المرتضى وعلى الله الله في كتاب المبين وصدق القائلين وكل شيء فيسرناه في الله المبين صلوات مل کر جتنے عالم محمد کے ساتھ پرویز بھی بڑا سلام پڑھتے ہیں اللہ نے صحابہ کرام نے اور بعد کے ساتھ کچھ دیر پہنچے مسئلہ یہ تھا کہ برسات پروگرام تھا صبح سے لے کر اب تک جتنے پروگرام پڑھے وہ سارے ڈسٹرب ہیں 12 بجے نہیں بجے سے 1 بجے ہوئی ہے وہ رات کے چوک پہ کچرا چل رہا ہے وہاں پہ 9 بجے کا ٹائم تھا تو میں بیٹھا ہوں تقریباً 10 بج کے 5 وہ سارا برسات ہو گیا کل انشاءاللہ ٹھیک 10:30 بجے آپ کے سامنے سلام بھیجتے ہیں آپ کو شامل کرام میں موضوع کو لے کے چلیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ علم معصوم چلو زندگی کو بات کریں گے آج تھوڑا سا بات کر لیں گے ذکر امام حسین کے حوالے سے مجالس امام حسین کے حوالے سے توجہ جانے مولانا دیکھیے جانے مولانا اللہ نے پروردگار کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی کہ اللہ نے پھر اتنی زندگی عطا کی کہ آج ہم ہیں اور پھر حسین کے ذکر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر یہ اللہ کی بہت بڑی کرم ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی زندگی دی ہمیں سال پورا گزر گیا پھر ہم آ گئے پھر امام حسین کا ذکر ہے آج رب العالمین کو یہی دعا مانگتے ہیں کہ مولا آخری ذکر نہ کرنا ہمارا پھر اتنی حیات دے دینا اللہ نے پھر اتنی حیات دی کہ آج پھر ہم ہیں اور ذکر حسین شکر کرے پروردگار لیکن اس سال میں بہت سارے مومن وہ بھی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ بھی چلے گئے تو مومن چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے کیونکہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے موت پر ہمارا اختیار نہیں ہے حیات پر ہمارا اختیار نہیں ہے رزق پر ہمارا اختیار نہیں ہے انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ ملتا اللہ سے ہے صدقہ حسین کا ہوتا اللہ سے ہے صدقہ حسین کا ہے تو یہ حیات جو ہمیں ملی ہے وہ حسین کے صدقے میں ملی ہے اس سے ذکر حسین نہیں صرف کرے کہیں اور طرف کرنا کہیں اور چلے جانا کہ ہمارے ایسا نہ سوچنا کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر دیا اللہ نے ہماری زندگی بڑھا دی اللہ نے زندگی بڑھائی ہے حسین کے صدقے میں اللہ نے زندگی بڑھائی ہے حسین کے صدقے میں ذکر قدر کیا کرو اگر یہ زندہ ہے تو ذکر کی وجہ سے زندہ ہے اگر آج ہم باقی ہیں تو ذکر کی وجہ سے باقی ہے حسین کتنا بڑا سخی ہے تو چلے جانے مطلب حسین کتنا بڑا قریب ہے کتنا بڑا سخی ہے حسین کہ جو اس کے دربار سے مانگو وہ مل جاتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے حسین کا دربار جیسے 61 ہجری میں حسین نے ایک گناہگار کو حر بنا دیا تھا آج بھی حسین گناہگاروں کو حر بنانے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی کردار حر کے ساتھ آئے تو صحیح نا کیونکہ رسول نے کہا حسین کے لیے ان الحسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجات میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے اب پوری توجہ میں گفتگو یہاں سے شروع ہو گئی ان الحسین مصباح الہدی اور سفینۃ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے پہلے تو عالم اسلام یہ فیصلہ کرے کہ ہدایت شروع کب سے ہے کیونکہ اللہ نے اگر ہدایت رکھی ہے کوئی تھا کہ رسول دنیا میں آئے 20 سال خاموشی اختیار کرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا اور سلسلہ ہدایت شروع ہوا ایسا تو ہوا نہیں تو ہدایت کب سے شروع ہے ہدایت آدم آئی پھر سے دنیا جب دنیا کو اللہ نے بنایا اور پہلا ہادی آدم بھیجا اور سلسلہ ہدایت تب شروع ہوا
اللہ کے فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو جب سے آدم آیا تب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے. جب سے حسین آیا، جب سے پہلا ہادی آیا تب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے. نوح آیا تو بھی حسین ہدایت کا چراغ، ابراہیم آئے تو بھی حسین ہدایت کا چراغ، موسیٰ آیا تو بھی حسین ہدایت کا چراغ، عیسیٰ آیا تو بھی حسین ہدایت کا چراغ، محمد آیا تو بھی حسین ہدایت کا چراغ. نہیں پہنچا گیا. رسول کے لیے کیا کہا؟ رسول کے لیے سراج منیرہ، یہ رسول چمکتا ہوا سورج ہے. رسول چمکتا ہوا سورج ہے. اچھا جب دن ہو جائے، دن کا اجالا ہو، سورج کی روشنی ہو، آپ کو سورج کی روشنی میں چراغ کو لے کے جائے تو سورج کی روشنی زیادہ ہے یا چراغ کی؟ سورج کی روشنی زیادہ ہے چراغ کی؟ سورج کی روشنی زیادہ ہے نا. اللہ نے کیا کہا کہ یہ رسول میرا چمکتا ہوا سورج ہے، اور اسی رسول نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. پتا چلا جتنی اس سورج کی روشنی ہے اتنی ہدایت کے چراغ کی روشنی ہے. جتنی اس چمکتے ہوئے سورج کی روشنی ہے اتنی ہدایت کے چراغ کی روشنی ہے. اگر نہ ہوتی تو رسول کبھی بھی سجدہ نماز میں حسین کو بٹھا کے دنیا کو بتایا کہ پہچانو یہ ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت کا چراغ ہے. رسول نے کیا کہا؟ رسول فرماتے یہ حدیث میری عرش پر لکھی ہوئی ہے. عرش پر لکھی ہوئی ہے. عرش پر لکھی ہوئی ہے. لکھی کس نے؟ عرش پر لکھی کس نے؟ پر لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے. ہاتھ کہاں سے آئے؟ وہ اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں. وہ اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں. ہاتھ کے لیے جسم چاہیے. ہاتھ کے لیے جسم چاہیے. جسم کے لیے روح چاہیے. جب روح آتی ہے تو انسان لکھنا شروع کرتا ہے. روح نہ ہو تو جسم بیکار. روح نہ ہو تو جسم بیکار. تو اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. نہ اس کا جسم ہے نہ اس کی روح ہے. تو پھر لکھا کس نے؟ تو ماننا پڑے گا کوئی تو ید اللہ ہے جس نے عرش پر لکھا کہ ہدایت کا چراغ حسین ہے. ماننا پڑے گا آج بھی حسین ہدایت دے رہا ہے. ماننا پڑے گا آج بھی ہدایت حسین سے مل رہی ہے. آج بھی ہدایت حسین دے رہا ہے. آج بھی حسین ہدایت دے رہا. ان مجلسوں کے ذریعے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے. یہ مجلس اجر رسالت ادا کرنے کا ذریعہ. یہ جو مجلسوں میں ہم آتے نا زیادہ نہیں حسین میں آتے جلوس میں آتے یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. دنیا کچھ بھی کہے پورا سال دنیا خاموش ہوتی ہے کچھ یاد نہیں ہوتا. ادھر محرم کا چاند آ جاتا ہے ادھر ہر جگہ سے آیا وہ برساتی مینڈک آ جاتے ہر جگہ سے اڑ کر آ جاتے ہر جگہ سے آوازیں آ جاتی ہے. اور کیا کہتے ہیں کیسی منحوس قوم ہے. سال کی ابتدائی رونے سے اگر ہم منحوس ہے ہم سے بڑا منحوس تو تو ہے. بہت بڑا اگر ہم منحوس ہے ہم سے بڑا منحوس تو ہے. آپ مجھے کہ وہ کیسے دیکھیں پوچھو اس سے جو اعتراض کرتا ہے ہم پر کہ کیسی منحوس قوم ہے رونے سے سال کا آغاز شروع کر کے اس سے پوچھو کہ جب تو پیدا ہوا تھا رویا تھا یا زیادہ؟ رویا تھا جب تو
پیدا ہوا تو رویا تھا یاسر. اگر تو ہنستا پیدا ہوتا تو تیری ماں اور تیری دائی تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتی. ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رو ہنس رہا ہے, پتا چلا ہنسنا حیات نہیں ہے, رونا حیات ہے. ہم رو کر بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہے, تو ہنس کے بتا دے کہ تو کل بھی مردہ تھا, آج بھی زندہ ہے. خاموشی, کچھ نہیں بولتے, کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں بولتے. ادھر حیام ازاں آئیں گے, ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے کھڑا ہو جائے گا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. آپ بتائیں پہلی مجلس سے کتنا چندہ لیا آپ نے لوگوں سے؟ آپ سے سوال کرو, کتنا چندہ لیا لوگوں سے؟ کسی نے 1 روپیہ نہیں لیا. پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں, تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے بھائی. اصل بات یہ سارے محترم کہ ان مجلسوں سے جذبہ شہادت ملتا ہے, ان مجلسوں سے معرفت ملتی ہے, ان مجلسوں سے دنیا کا کتنا بڑا یزید سامنے کیوں نہ آ جائے ٹکرانے کا جذبہ مل جاتا ہے. حسین وہ جذبہ عطا کرتا ہے. اور آج بھی دیکھے, دنیا نے دیکھا, دنیا سن لے سمجھ لے, آج بھی دیکھا نا دنیا نے. کہیں دور کیوں جاتے ہو؟ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ دیکھے دنیا نے دیکھا نا, پوری یزیدیت ایک طرف تھی, حسین کا بیٹا خامنہ ایک طرف تھا کہ نہیں تھا؟ پوری یزیدیت ایک طرف تھی. کیا کہہ رہے تھے لوگ کہ بھائی مٹ جائیں گے, مر جائیں گے, ان کو کیا پڑے سپر پاور سے ٹکرانے کی؟ مجھے پتا ہی نہیں. ہمارا مکتب کربلا والوں کا ہے, کربلا ہی ہے. کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ دین پر کیسے قربان ہو جاؤ. جا کر نیٹ پر دیکھ لو, علی خامنہ نے بھی یہی تو کہا تھا کہ ہمیں ایمان نہیں بچانا, ہمیں اسلام بچانا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جذبہ مجلسوں سے آتا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جذبہ حضرت علی امام حسین سے آتا ہے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کربلائی فکر کہاں سے آتی ہے؟ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو کربلائی فکر پیدا ہو جاتی ہے. جب میدان میں ڈٹے رہو. ہزار محترم دیکھا نا آپ نے, آج ہم سے دنیا پوچھتی ہے نا 61 ہجری کیسے کہتے ہیں آپ؟ 61 ہجری میں صبر حسین کو چھوڑ دیا, 61 ہجری میں صبر حسین کو چھوڑ دیا. صبر حسین آج کا مارکا تجھے بتا رہا ہے کہ دیکھ لے, جو 61 ہجری کا مارکا تو پوچھتا تھا ہم سے کہ کیسے مسلمان تھے, ایسے مسلمان تھے جنہوں نے خامنہئی کو چھوڑ دیا تھا. ایسے مسلمان تھے جنہوں نے خامنہئی کو, اکیلا ڈٹ گیا کہ نہیں ڈٹا؟ گھبرا گیا آپ شاید, گھبرائے نہیں. مجھے پرواہ نہیں ہوتی کسی بات کی, اس لیے گھبرائے نہیں میرے دوستو. اگر ایف آئی آر ہوتی تو مجھ پہ ہوگی, آپ کو جانا ہو سلام نبی علیہ محمد کی طرف. دنیا نے کیا کہا؟ وہ سپر پاور سارے ایک طرف, سپر پاور سارے ایک طرف, یہ مٹ جائیں گے. توجہ کی سنیے گا, جب ایران کا میزائل نکلتا تھا پہلے عراق میں جو استعمار کا بیس تھا اس کو کراس کرتا تھا, وہاں سے کراس کرتا ہوا پھر جو قطر میں بیس تھا اس کے وہاں سے جو دفاعی نظام تھا اس کو کراس کرتا تھا. پھر اردن میں جو دفاعی نظام تھا وہ مسلمان نام کے مسلمان, وہ وہاں اس نظام کو وہاں سے توڑتا ہوا پھر اسرائیل میں داخل ہوتا تھا. وہاں ان کے 2 سسٹم تھے, آئرن ڈوم اور دوسرا سسٹم, ان کو توڑ کر پھر جا کے نشانے پہ لگتا تھا. تو اتنے سارے سسٹموں کو توڑتا ہوا کوئی میزائل نکل سکتا ہے آج کی دنیا میں؟ نہیں نکل سکتا. تو یہ میزائل نکل کے اپنے ہدف پہ جا کر لگ کے بتاتا ہے کہ کوئی تو غیبی طاقت پیچھے ہے, کوئی تو طاقت ہے جس نے اتنا جذبہ دیا ہوا ہے, اتنا جذبہ دیا ہوا ہے. سرخرو کر دیا میدان میں, پورے تشیع کو سرخرو کر دیا, دنیا کو بتا دیا کہ میدان میں ڈٹنا کربلائیوں کا کام ہے, میدان سے بھاگنا یزیدیوں کا کام ہے.
یا پھر سوال پہ دیکھا کہ سمجھے تو صحیح حسین ہے کیا، مکتب حسینیت ہے کیا، مکتب تشیع ہے کیا؟ ایک طرح سے جب مجلسوں پر اعتراض، عزاداری پر اعتراض، کسی چیز پر اعتراض نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو حسین کے ذکر پر توجہ ہے جانے محترم. یہ حسین کا ذکر جب انسان کسی نے مولا امام صادق علیہ محمد سے پوچھا مولا میں نے 19 پیدل حج کیے، 19 پیدل حج کیے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ امام نے کہا، پوری توجہ سے جملہ سنیے گا، امام نے کہا 20واں حج پیدل کر لے، 19 پہلے کر چکا پیدل کا، مولا 19 پیدل حج کیا کا ثواب کیا؟ امام نے کہا تو 20واں پیدل حج کر لے اور امام حسین کی قبر کے بوسے کا ثواب حاصل کر لے. زیارت کا ثواب نہیں، زیارت کا ثواب نہیں، زیارت کا ثواب نہیں، امام حسین کی قبر کے بوسے کا ثواب حاصل کر لے. پھر کسی نے پوچھا مولا جو زائر امام حسین ہوتا ہے، جو زائر امام حسین زیارت امام حسین کرنے جاتا ہے، کم سے کم اجر اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ کم سے کم اجر پروردگار اسے کیا دیتا ہے؟ کم سے کم اجر اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ امام نے کہا جو زیارت امام حسین پر جاتا ہے، جو امام نے کہا جو حج پر جاتا ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیتا ہے. یہ ہے حج پر جانے کا ثواب. وہ سائل کا بولا میں نے یہ تھوڑی پوچھا حج کے، مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین کی زیارت کا کم سے کم ثواب کیا ہے، کم سے کم ثواب کیا ہے. میں زیارت امام حسین کا آپ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پھر مجلس کی احمد پہ آ رہا مجھے اگر موضوع کو چھوڑا نہیں تو وہاں پہ آ رہا ہوں. کہا مولا کم سے کم ثواب کیا ہے امام حسین کی زیارت کا؟ مولا نے کہا اگر انسان حج پر جاتا ہے تو اللہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی انسان حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے موجودہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور جو مستقبل میں گناہ کرے گا ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ زیارت امام حسین کی اہمیت ہے. پھر کسی نے مجھے بولا جب اللہ کسی سے نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ امام نے فرمایا جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنا دوست بناتا ہے تو اس کے دل میں زیارت امام حسین کا شوق ڈال دیتا ہے، زیارت امام حسین کا شوق ڈال دیتا ہے. اچھا اب یہ تو پہلے بتایا آپ کو، جو زیارت امام حسین پر جاتے ہیں، جو ہو کے آگے زیارت کر کے آگے سوار ہو کے آگے، کچھ لوگ بیچارے ایسے جو نہیں جا سکتے، اللہ کو مولا حسین کے صدقے میں زیارت کرنے تو نہیں جا سکتے، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کرے پوری طرح سے گا وہ کیا کرے؟ تو کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ جو مجلس حسین ہوتی ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ امام نے کہا جب بھی کوئی شخص ہمارے جد حسین کے ذکر میں آ کر بیٹھتا ہے اور مجلس سن کر جب وہ اٹھتا ہے تو اگر کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جب آیا تھا تو گناہگار تھا، لیکن جب وہ جاتا ہے اٹھ کر تو گمان بھی نہ کرنا کہ کوئی گناہ اس نے کیا ہے، کوئی گناہ اس نے کیا ہے. وہ تھا زیارت حسین کی ہے، ذکر حسین. وہاں پہ نہیں جا سکتے تو یہاں پہ آ جاؤ، جو ثواب اس کا ہے وہ ثواب اسی کا ہے. تھوڑا سا سن لیجیے حسین کی ذات ہے کیا، اس کو بھی یہ کرو تاکہ آپ مجلسوں کا مقصد سمجھا سکیں. یہ ذکر حسین ایسے نہیں ہے، ذکر کی اہمیت ہے، ذکر کی اہمیت ہے. ذکر جب توجہ ہے امام حسین کا جب واقعہ سنا ہوگا نا جناب یوسف کا، جناب یوسف کا سنا ہے
जनाब यूसुफ और जनाब हाजरा, क्या हुआ था कि जब जनाब हाजरा को मिस्र की औरतों ने कहा था कि हाजरा तुझे क्या हो गया कि तूने इस यूसुफ के पीछे पड़ गई, तो क्या हो गया, पीछे पड़ गई, तो जनाब हाजरा ने क्या किया था, जनाब जुलेखा ने क्या किया था, जनाब जुलेखा ने क्या किया, जितनी औरतों ने इतराज किया इन सबको क्या कहा कि आप दरबार में आना, उनके हाथ में लिख दिया, से दिया था, तफसीर में 2 चीज लिखी हुई है, तो दिया कि ये रखे, और जब यूसुफ दरबार में दाखिल हो तो आप नजर रखना यूसुफ पर और फिर से काट। उन्होंने क्या किया, जैसे जनाब यूसुफ आए, अब जो छुरियां चली तो सेब नहीं कटा, नींबू नहीं कटा, उनकी उंगलियां कट गई, उनकी उंगलियां कट गई, उनकी उंगलियां कट गई। ये था हुस्न यूसुफ। आओ बताओ हुस्न हुसैन क्या है? ये है हुस्न यूसुफ। आओ बताओ हुस्न हुसैन क्या है? जब मेरा मौला मदीने के कसाईयों की एक वहां से गुजर रास्ते से गुजर रहा था, हर तरफ कसाई के जब इमाम वहां से गुजर रहे थे और गुजर के जब इमाम चले गए, तो ज़हन में रखिएगा कि जब जनाब यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ काटे थे ना, तो यूसुफ ने वापस आकर हाथों को जोड़ा नहीं था, जोड़ा नहीं था, यूसुफ चले गए थे, जोड़ा नहीं था। इमाम के पास से गुजर गए, जैसे इमाम पास से गुजरे, गुजर के इमाम हुसैन चले गए, जब इमाम चले गए ना, तो पीछे से किसी ने आवाज दी, मौला पीछे देखे क्या हो गया, मौला पीछे देखे क्या हो गया, मौला पीछे देखे क्या हो गया। जैसे इमाम ने पीछे देखा, अब उन जितने भी कासाई थे उन्होंने पत्थरों का बोझ नहीं काटा, अपनी उंगलियां काट ली, अपनी उंगलियां काट ली। जैसे इमाम ने देखा, इमाम वापिस आए, एक एक कसाई के पास गए, उनकी उंगलियां उठाई, हाथ में जोड़ दी, उसकी उंगलियां उठाई, हाथ में जोड़ दी। मौला यूसुफ भी तो चले गए थे, आप भी चले जाते, वापिस क्यों आए? यूसुफ भी तो चले गए थे, आप भी चले जाए, वापिस क्यों आए? वापिस क्यों आए? जख्म था किसका? जख्म मिला किसके सदके में था? किसकी वजह से? हुसैन की वजह से। जख्म खाया हुसैन की वजह से, तो मौला चले जाते ना, आवाज आए कि वो यूसुफ था, मैं फख्र यूसुफ हूँ, मैं वो यूसुफ था, मैं फख्र यूसुफ हूँ। आज के लोगों के इन जख्मों को दूर करके मैं कयामत तक आने वाले मोमिनों को बता रहा हूँ कि कल जब मेरा मातमी जंजीर उठाकर जख्म लगाएगा तो जवाब कोई और नहीं देगा बल्कि हुसैन देगा। फख्र यूसुफ है हुसैन। हुसैन यूसुफ को अगर हुस्न मिला तो हुसैन के सदके में मिला है। दुनिया कहती है ना कि आलम, दुनिया कहती है ना कि भाई मान लो एक आध सहाबा को मान लो, एक आध अहले बैत को मान लो, एक आध वो है, एक आध वो है, वो तुम्हारा होगा हमारा नहीं है। पूरी तवज्जो से तुम्हारा अकीदा होगा हमारा अकीदा नहीं है। पूरी तवज्जो से मोहतरम, पूरी तवज्जो। जब यूसुफ हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता, यूसुफ ने जख्म ठीक नहीं किए, हुसैन ने जख्म ठीक करके दुनिया को बता दिया मंजिले यूसुफ और है, मंजिले हुसैन और है। भेजे आ रहे हो नहीं के मेरे दोस्त, और जो है थोड़ा हम आगे बढ़ जाए, थका हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आपकी सलाह से अंदाजा होगा, सलाह भेजे आ रहे हैं। इस सलाह के साथ हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा भी बोल घबरा तो नहीं, पूरी तरह से जा रही है। हुसैन बेइंसाफ, हुसैन वो सखी है कि जिसको बिना देखे लोगों के दिल में इश्क हुसैन पैदा हो जाता है। देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अमीर तैमूर तवज्जो है, वाक़या पढ़ना चाहता हूँ अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर आशिक हुसैन बना कैसे? अमीर तैमूर आशिक हुसैन बना कैसे?
जानते कितना बड़ा आशिक बन गया था हुसैन का कि हर साल इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए जाता था और 1 लाख सिपाही अपने साथ लेके जाता था। उसके वफात से 2 या 3 साल पहले जब अमीर तैमूर वहां पहुंचा, जब ज़ियारत इमाम हुसैन कर रहा, जागते हुए इमाम ने उसे कहा, ऐ तैमूर, अगले साल तुम हमारे पास ना आना, अगले साल तुम हमारे पास ना आना। उसने कहा, मौला अगर मैं ना आया तो मैं मर जाऊँ, अगर मैं ज़ियारत पे ना आया तो मौला मैं मर जाऊँ, मौला मैं मर जाऊंगा। इमाम ने जानते क्या कहा, ऐ तैमूर, तू मुलाकात का शौक रखता है, मुलाकात का शौक रखता है, तैमूर हमारा वादा है अगले साल हुसैन तुम्हारे पास आएगा, अगले साल हुसैन तुम्हारे पास आएगा। अच्छा, अब इश्क उसके दिल में इमाम हुसैन इश्क कैसे पैदा हुआ? ये तो बात है कि इश्क जब इमाम हुसैन का वो आशिक बन गया, इश्क पैदा कैसे हुआ? अब अमीर तैमूर ने तो एक जख्म हुआ जिसके लिए तबीबों ने कहा कि ऐ अमीर तैमूर, इस जख्म की दवा फला जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी आपको इराक से मिलेगी। उसने अपने खास वजीर को इराक रवाना किया, वो इराक चला गया, 2 महीने गुजर के वापस नहीं आया, 2 महीने गुजर के वापस नहीं आया। जब अमीर तैमूर ने देखा 2 महीने गुजर गए, उसने अपने 4 खास नजूम जिनके हिसाब किताब से वो जंग के लिए भी निकलता था, कहीं आना जाना होता था तो भी जाता था, उनके हिसाब से बगैर अगर वो हाँ करते थे वो काम करता था, अगर वो ना कहते तो तैमूर काम को नहीं करता। अपने 4 खास नजूमों को बुलाया, 4 अलग अलग गाँवों में बिठाया और का हिसाब लगा के बताओ कि मेरा वजीर कहाँ पे, मेरा वजीर कहाँ पे। 4 नजूम बैठ गए, 4 नजूमियों ने बैठकर हिसाब लगाया और कहा, आए बादशाह सलामत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपका वजीर बन गया। बादशाह तैमूर का आसरा था खत्म हो गया, चला गया, मर गया, तो मेरा ठीक नहीं होगा, अब क्या मसला से होगा। 1 महीना गुजरा, वो जो है ना 1 महीना गुजरा, 1 महीने गुजरने के बाद वो वजीर जिसको नजूम ने कहा था कि मर गया, वो वजीर तैमूर के सामने आके खड़ा हो गया, वो आगे खड़ा हो गया। बादशाह हैरान हो गया कि मेरे नजूमी जो इतना इल्म रखते हैं, इतना हिसाब करते हैं, उन्होंने कहा कि मर गया, जिंदा कैसे हो गया, ये जिंदा कैसे हो गया। अब बादशाह तैमूर ने क्या किया, जल्लाद को बुलाया, तलवार उठाओ और 4 नजूमियों का सर कलम, इनके आश्रय पर तो मैं चलता हूँ, इन्होंने इतनी गलत बात की, कल को कोई और बात करते मुझे बर्बाद है, मैं उनको खत्म करूंगा। जल्लाद दरबार 4 नजूमियों खड़ा किया गया, आ गया जल्लाद साहब ने, जैसे जल्लाद ने तलवार उठाई, एक नजूमी ने रोक रखा, समझ में नहीं, एक नजूमी ने रोक रखा, ऐ बादशाह सलामत, तुझे मारना है हमें मरना है, तुझे मारना है हमें मरना है, इसकी कोई फिक्र नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन दिल में एक सवाल है, अगर वो सवाल उस वजीर से करना चाहते हो, उस वजीर से सवाल करना चाहते हो, क्योंकि अगर वजीर से सवाल न किया तो अरमान रह जाएगा दिल में, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझने से पूरा कर दे। बादशाह ने वजीर को बुलाया, जैसे वजीर सामने आया, वजीर से कहा कि 1 कहता तू मर गया है और 3 कहते तू जिंदा है, फिर तो बात समझ में आती, 2 कहते तू मर गया, 2 कहते जिंदा, फिर तो बात समझ में आती। यहाँ पे तो 4 ने कहा तू मर गया, तू इतना बता, आज से 1 महीना पहले फला जुमेरात को तू था कहाँ पे, तू था कहाँ पे, सोए जागे जागे रतिया दे रहा हूँ, तू था कहाँ पे, तू था कहाँ पे। कहा, वजीर ने कहा, वजीर ने बता दे तू था कहाँ पे, क्योंकि हमने जो हिसाब लगाया था उस हिसाब से तू जन्नत में था, उस हिसाब से तू जन्नत में था, उस हिसाब से तू जन्नत में था, तू था कहाँ पे। वजीर ने कहा, मैं फला शहजादे हुसैन की ज़ियारत कर रहा था, मैं ज़ियारत हुसैन पर था, हुसैन की कब्र पे ज़ियारत कर रहा था। अब नजूमी ने पूरी तवज्जो जाने मोहतरम, अब नजूमी ने कहा, बादशाह ने कहा, तुमने तो कहा था कि ये बिश्त में चला गया, तुमने तो कहा था बिश्त में चला गया, बिश्त तो आसमान पे जमीन पे कहाँ आई,
زمین پہ کہا آئی تو آسمان پہ اپنے جملوں نے پلٹ کے کہا اے بادشاہ سلامت ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ عرش پر ہی ہے عرش پر ہی جنت ہے ہمیں کیا پتا کسی نے فرض نہیں عرش بنایا کسی نے کیا پتا کون ہے جس نے فرش کو ہی عرش بنایا ہوا ہے جنت ہے کربلا جنت ہے کربلا اور ہر امام بارگاہ منسوب ہے حسین سے تو ہر کربلا جنت ہے ہر امام بارگاہ منسوب ہے حسین سے تو ہر امام بارگاہ بھی جنت ہے اس کے دل میں عشق حسین پیدا ہو گیا یہ کون شہزادہ ہے جس نے عرش کو ہی جس نے فرش کو ہی عرش بنایا مجھے سنے گے جانی ہوتا واقعہ کربلا ہونے تک مکے کی زمین کہتی تھی زمینوں سے دیکھیے تھوڑا سا سمجھ لیجیے بات پھر میں بات کروں مکہ مکرمہ ہے کعبہ ہے مدینہ منورہ ہے کیوں ہے اس لیے کہ وہاں پہ رسول کا روضہ ہے نجف اشرف ہے کہ علی سو رہا ہے مشہد مقدس ہے کہ رضا کی سرزمین ہے یا عرش معلی ہے یا کربلا معلی ہے عرش معلی ہے یا کربلا معلی ہے پوری طرح سے یا عرش معلی ہے یا کربلا معلی ہے یہ کربلا معلی بنی کیسے کربلا معلی بنی کیسے واقعہ کربلا ہونے تک مکے کی سرزمین کہتی تھی کہ مجھ پر تکبر نہ کرنا کیونکہ میرے پاس اللہ کا گھر ہے مدینے کی زمین کہتی تھی میرے سامنے تکبر نہ کرنا میرے پاس رسول سو رہا ہے نجف کی زمین کہتی تھی میرے سامنے تکبر نہ کرنا میرے پاس علی سو رہا ہے مشہد کی زمین کہتی تھی میرے سامنے تکبر نہ کرنا میرے پاس رضا سو رہا ہے لیکن واقعہ کربلا کے بعد کربلا کی زمین نے کہا کوئی زمین بھی اب میرے سامنے تکبر نہ کرے میرے پاس وہ سو رہا ہے جس نے رسالت کو بھی بچایا ہے ولایت کو بھی بچایا کربلا تو اللہ بن گیا وہاں پہ حسین وہاں پر ولایت کو بچانے والا ہے وہاں پر وحدانیت کو بچانے والا ہے وہاں پر امامت کو بچانے والا ہے حسین نام ہے عصمت جناب زہرا کا حسین نام ہے بقائے علی کی ولایت کا حسین نام ہے نبی کی عظمت کا حسین نام ہے انبیاء کی عزتوں کا حسین نام ہے سر کٹا کر لوٹے پر قرآن کی تلاوت کرنے کا حسین نام ہے محافظ شریعت کا حسین نام ہے محافظ دین کا حسین نام ہے ہر دور کے یزیدیت کو اس کی قبر میں جا کر پیار دینے کا حسین بے مثال ہے سمجھ میں آ دکھائے کوئی حسین کیسے سمجھ میں جانے مطلب چلیں گے آگے تھوڑا سا 5 منٹ دیتے سامنے گھڑی میں دیکھ رہا ہوں پورا ٹائم گزر چکا ہے تھوڑا سا 5 منٹ سلام بھائی آپ نے حق حسین جیسا کائنات حسین بے مثال آج اگر ہمارے دل میں جذبہ ہے تو حسین کی وجہ سے اگر کچھ زندگی ہے حسین کی وجہ سے دنیا اعتراض کرتی ہے نا ہم پر دنیا ہمیں بتاتی ہوئے اعتراض کرتے ہیں دنیا کہ یہ تو عجیب قوم ہے یہ تو عجیب قوم ہے اپنے بچوں کو بھی نیاز کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نیاز کھلاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نیاز کھلا کر پالتے بڑا اس لیے کرتے ہیں توجہ ہے ذرا پوری توجہ سنیے گا جملہ محسوس کیجیے گا جملے دنیا کا اپنے بچوں کو بھی نیاز کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ نہ کھانا انہیں قریب نہ جانا نیاز نہ کھانا
اور ہم پر اعتراض کہ اپنے بچوں کو بھی نیاز کھلاتے ہیں. ہم اس لیے اپنے بچوں کو نیاز کھلا کے پروان چڑھاتے ہیں کہ جب نیاز کھا کر ہمارا بچہ پروان چڑھتا ہے تو پھر وہ جب پروان چڑھ کر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ مجلسوں میں جاتا ہے تو پھر ہمارا نہیں رہتا, حسین کا بن جاتا ہے. ہمارا نہیں رہتا, حسین کا بن جاتا ہے. اور ہزارے محترم حسین سے مقابلہ, حسین سے مقابلہ رسول کے زمانے, جب رسول کے دوش پر حسین سوار ہوئے, جب رسول حسین کے دوش پر سوار ہوئے تو کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ, ٹوک کر کہا تھا یا رسول اللہ کہ حسین کو تھوڑا دور ہو کے بیٹھے کہ مورد نبوت پر قرآن لکھا ہوا ہے. رسول نے پلٹ کے کہا اللہ تمہارا منہ توڑ دے, قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سامنے قرآن ہے, یہ ناطق قرآن ہے. سلام دے عالم سمجھ میں آگے بات, بے مثال ہے حسین. حسین جیسی ہستی کائنات میں معرفت کے ساتھ آئے حسین کے دروازے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بات یہاں سے پھر اور آگے بڑھائیں گے. جانے مطلب حسین بے مثال ہے کائنات میں, حسین جیسا نہیں, حسین بے مثال ہے. خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتا آج دنیا میں ظالم اور مظلوم کا پتہ نہ چلتا. دیکھیے مجلسیں, ان مجلسوں کا اگر آپ تاریخ میں جائیں گے نا, ہسٹری میں جائیں گے نا, تاریخ میں جائیں گے, ان مجلسوں کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. عرب میں کیا ہوتا تھا, عرب میں کیا ہوتا تھا, ایک مجلس ہوئی کیسے, میں ختم کر رہا ہوں, مجلس ہوئی کیسے, یہاں سے بات کریے. عرب میں کیا ہوتا تھا, جہاں پر دو لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, چار لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, اس جگہ وہ مجلس کہتے تھے. مجلس کا کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جہاں پر جہاں پر چار لوگ بیٹھ جاتے تھے وہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے, اس کو مجلس کہتے تھے. لیکن 61 ہجری کے بعد حسین کی بہن زینب نے مجلس کو بدل دیا. اب جہاں پر چار لوگ بیٹھ کر بات کرے وہ مجلس نہیں ہے, اب جہاں پر حق و باطل کی تمیز ہو وہ مجلس ہے. جہاں پر حق و باطل کی تمیز ہے وہ مجلس ہے, جس میں یہ بتایا جائے کہ گردن کاٹنے والا کون تھا اور گردن کٹانے والا کون تھا, وہ مجلس ہے. تاریخ بیک گراؤنڈ بی بی زینب نے بتایا. اور ہزارے محترم یاد رکھنا, اس جملے کو یاد رکھنا. امام بارگاہ میں 2 مہینے بعد امام بارگاہ میں تو مجلسیں ہوتی ہیں, چوراہوں پر تو مجلسیں ہوتی ہیں. ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں, ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں. کوئی بات نہیں کہ تبر فکر ہے, گھبرائے نہیں, کوئی بات نہیں, چائے پہ کر لیں, چھوڑوں پہ کر لیں, کسی پہ بھی کر لیں, ایک مجلس اپنے گھر ضرور کریں. جانتے ہیں کیوں؟ کہ بارگاہ ہے تو ہے حسین, کہ بارگاہ میں تو حسین, لیکن گھر میں مجلس کریں گے نا تو گھر مجلس کروائیں گے نا گھر میں, یہ بہانہ ہے کہ زہرا کو اپنے گھر بنا لیں. صرف بیوی نہیں آئے, مسجد پاک بھی آئے, وقت کا امام بھی آئے. جب اب اندازہ کریں جب اتنی ہستیاں آپ کے گھر میں ذکر حسین کے صدقے میں آئیں گی تو پورا سال آپ کے گھر پر صرف رحمت نازل ہو, کوئی مشکل نہیں آئے گی. اس لیے ایک مجلس, کوئی بڑا ذاکر نہ پڑھائے, کوئی چھوٹا ذاکر پڑھا. دیکھیے بات کی ہے سارے محترم, یہ بڑے ذاکر چھوٹے ذاکر یہ سب ہم نے کیا, یہ سب ہم نے کیا ہے. کہ فلاں بڑا ہے بھائی اس کو سننے چل رہا ہے, یہ تو کوئی ایسے پڑھا, ایسا نہیں ہے. وہاں پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, ان کے آگے جس کی جتنی نیت صاف ہے اتنا مرتبہ زیادہ ہے, جتنی معرفت ہے اتنا ہی زیادہ ہے. آپ اس چکروں میں نہ پڑے کہ بھائی وہ تو 50,000 لے رہا ہے, وہ 10,000 لے رہا ہے, 20,000 میں کام پڑھاؤ. کسی چھوٹے کوئی بھی ذاکر حسین, ذکر حسین کے آپ طے کرتے ہیں نا, امام نے تو طے نہیں کیا, امام نے تو نہیں بتایا نا کہ کون سا ذاکر پڑھے گا, کس کی وجہ سے. جو بھی پڑھے خلوص دل سے, اور جو بھی چاہے خلوص دل سے نیاز کرے, کوئی ذاکر خلوص دل سے آگے پڑھے, اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. یہ طبقات ہم نے بنا دیے, کوئی بڑا ذاکر بڑی مجلس, چھوٹا ذاکر چھوٹی مجلس, چھوٹا نیاز بڑا نیاز, ہمیں طبقات عالم محمد کے پاس تھوڑی طبقات.
وہاں پر تو جتنا زیادہ خلوص ہے اتنی مقبولیت زیادہ ہے۔ ایک مجلس ان 2.25 مہینوں میں ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کرائیں تاکہ اس گھر بہانے آپ گھر آل محمد کا آنا ہو جائے، اس گھر میں رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ صلاۃ بھیج دیں آل ایک ساتھ کائنات میں کوئی ہستی حسین جیسے حسین نہ ہو تو پتہ نہ چلتا کہ یزیدیت کہاں ہے اور حسین ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، پتہ نہ چلتا سارے بس ختم ہو گئی۔ جب قیام قضا شروع ہوتے ہیں نا، امام پروردگار آسمان پر حسین کا وہ کرتا جو 10 محرم کو حسین نے پہنا تھا زخموں سے، پورا کرتا حسین کا آج بھی زخموں سے بھرا ہوا۔ اس کرتے کو پروردگار فرشتوں کو دیتا ہے کہ جا کر اسے پوری کائنات میں گھما کے آ جاؤ۔ جب وہ کائنات میں گھما کے آتے تو پوری فضا سوگوار ہو جاتی ہے، اور جو باضمیر ہوتے ہیں وہ حسین حسین کے بارگاہ حسین میں آ جاتے ہیں، حسین کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ہم ہوئے تو کتنا ہوئے حسین۔ کبھی خیال کیا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو ہم تو روتے ہیں، لیکن جب محرم آتا ہے تو ہمارے وقت کا امام بھی اس چاند کو دیکھتا ہے، وہ کیا خون روتا ہے یا پانی روتا ہے؟ کبھی سوال کیا امام سے سوال کیا کہ کون آپ کیا روتے ہیں؟ تو سنے صرف سید سجاد خون نہیں روئے، ہمارے وقت کا امام بھی خون روتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا سے، مولا اتنا روز کیا کرتے اپنے جب حسین پر اتنا کیا کرتے؟ اس نے کہا سوال کرنے میں امام نے کہا تو نے سوال کرنے والے تو انصاف نہیں کیا۔ سب کا مولا کیوں؟ کہا تو نے تو سن لیا ذاکر سے کہ میرے اکبر کو پرچی لگی تھی، میں وقت کا امام ہوں، میرے سامنے نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تم نے سن لیا۔ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں اکبر کیسے زمین پر، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں میری سکینہ کیسے تماچے کھا رہی ہے، میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین کیسے کیسے عباس کو بڑھا رہا ہے، میں تو آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیسے میرے اصغر کو تیر لگ رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ کربلا عجیب ہے، کربلا عجیب ہے۔ عزیز حسین ایک سفیر بھیجا تھا نا، مسلم بن عقیل، جب وہ سفیر کربلا، جب وہ سفیر کوفے میں شہید ہو گیا، اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا محمد۔ وہ دونوں بچے کوفے میں کہیں بھٹک گئے تھے کوفے میں کہیں پر، اور جا کر ایک درخت پر چڑھ کے چھپ گئے تھے۔ جب ایک مومنہ آئی اور آ کر فرات کے پانی میں دونوں شہزادوں کا عکس دیکھا نا، تو دونوں شہزادوں سے پوچھا بچوں نیچے آؤ، تم ہو کون؟ انہوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ یہ علی کی چاہنے والی تھی، جیسے نام سنا مسلم کا، بچوں کو لے کر اپنے گھر آئی، ایک کوٹھی میں بٹھا دیا، بیٹھو تم یہاں بیٹھ جانا، اور صبح کو ایک قافلہ جا رہا ہے کل مدینے، میں اس قافلے میں تمہیں بٹھا کر مدینے روانہ کر دوں گی۔ اس نے دونوں بچوں کو چھپا دیا، کھانا کھلایا، چھپا کے بٹھا دیا۔ حارث اس کا شوہر تھا، وہ ملعون ڈھونڈتا بچوں کو آیا، گھر جب واپس رات کو پہنچا تو اس کی اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے پوچھا کیوں تھکا ہوا ہے؟ کہا 2 مسلم کے یتیموں کو ڈھونڈ رہا تھا جن پر حاکم وقت نے انعام رکھا ہے۔ بیوی نے کہا کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، کیوں یتیموں کے پیچھے پڑ گیا؟ بیوی سے بدتمیزی اسے مارا، جا کر سو گیا۔ رات کو دونوں بچے سوئے ہوئے تھے، دونوں ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے۔ ابراہیم نے محمد کو دیکھا، محمد نے ابراہیم سے دیکھا، اور کہا بھیا میں نے خواب میں اپنے نانا رسول کو دیکھا ہے جو کہتا ہے بچوں تمہارا بابا آ گئے تمہارے انتظار میں، جلدی تم لوگ میرے پاس آ جاؤ۔ اور دونوں نے دوسرے کو جیسے خواب سنایا، دونوں نے باہر ڈال کر رونے لگے، جیسے روئے۔ ایک مرتبہ حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کون رو رہا ہے، آیا اس کوٹھ میں، جہاں دونوں بچے مسلم کے یتیم بیٹھے تھے۔ عزیزان محترم، دونوں کو پکڑا، بالوں سے پکڑ کے دونوں کو مارتا ہوا یہ ملعون فرات کے کنارے لے کے آیا۔ جیسے فرات کے کنارے لے کر آیا، ایک مرتبہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، اسے تلوار کی بیٹے کو کہا مار دو دونوں کو، جیسے تلوار سیدھی کی، ماں نے کہا دھوپ نہیں بخشوں گی، تلوار کو پھینک کر آگے چلا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے
अपने गुलाम से कहा तू मार दे, गुलाम तलवार लेकर आगे बढ़ा, एक मरतबा कहा आयब तेरे कबीले का सरकार बिलाल हमारे नाना का मौजन था, बिलाल का नाम सुना, गुलाम ने तलवार को फेंक दिया। अभी जाने में इतनी देर में उस मलहन हारिस ने तलवार को उठाया, बच्चों की गर्दनों को कलम किया, दोनों के जिस्मों को फिराक को फेंक दिया। अभी उसको दोनों की गर्दनों को लेकर चला गया। जैसे जब वो चला गया, एक मरतबा एक बीबी आई जो आकर सुबह पर रोने लगी। सुबह जब वही किसान वहां से गुजरने लगे, कहा बीबी तू कौन है और यहाँ क्यों रो रही है? कहा हारिस ने मेरे बच्चों को मार कर फुरात में फेंक दिया है, इनके जनाजे फुरात में, और मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के जनाजे को बाहर निकालो। एक मरतबा किसानों ने बच्चों के जनाजे को बाहर निकाला। जैसे ही फुरात से बाहर चला गया, बीबी ने दोनों बच्चों को साथ लिया और जैसे किसान जाने लगे, बीबी ने किसानों से कहा रोज़े में तुम लोगों की जमात की जिम्मेदार मैं हूँ, तुम लोगों की जमात मैं करूंगी। बीबी चाहते किसानों ने पूछा अरे बीबी तू है कौन तो हमारी जमात की जिम्मेदारी ले रही है? एक मरतबा बीबी ने कहा मैं रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा हूँ, अली की ज़ौजा ज़हरा हूँ, और मेरे बच्चों को हारिस ने मार दिया था, मैं उन पर रोने आई हूँ। अभी तो पसंद दोनों के बच्चों को वहां पर दफन किया, लेकिन ज़हरा अपने बच्चों को रोए तो कहाँ रोए, कभी मदीने में रोती है, कभी कूफे में रोती है, कभी शाम में रोती है, कभी मशहद में रोती है, कभी कुम में, कभी करबला में। إلهي بك محمد والمحمود يا كريم أنت لي الأعلى اللهم أكبر السماوات والأرض بك يسر المرسل بك حسين وصلي والإسحاق پاک پروردگار مومن میرے سامنے اور مومنین مومنات جہاں جہاں آباد ہے میرے مولانا کی دلوں میں جائے حاجت دعاؤں کو پورا کر، جو مومنین مومنات پریشان حال ہے میرے مولانا کی پریشانی کو دور کر، جو مومنین مومنات تنگ کرتے میرے مولانا کی رزق روزی خوشحال پروردگار مومنین مومنات في أولاد الجناب الواقع في قوة التواصل رسالة من أولاد الله فرما جو مومنین مومنات بیمار ہے بیمار کربلا بیمار وزیر ثواب و شفاء فرما جو مومنین مومنات دیکھ رہا قید میں قید جناب زینب کا واقع قید میں حیات فرما جو مومنین مومنات مشکلوں میں گرفتار ہے مولا کائنات کی توسط مشکلوں کو آسان پروردگار مجھے علی کی عظمت دنیا میں جہاں جہاں پر ذکر حسین ہو رہا ہے اس تمام ذکر پڑھنے والے سننے والے تمام منتظمین کو ان تمام مقامات کی حفاظت فرما، یزیدیت کو اس میں نابود کر دے پروردگار ہمارے ملک پاکستان کے داخلی بھارت کی دشمن کو اس میں نابود کر دے، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، میرے مولا تجھے علی کی عظمت خاص، میرے مولا تجھے علی کی عزت کا واسطہ ہم اس قابل لے کے اس قابل بنا دے کہ پھر آپ کی حجت کا ظہور ہو، اس کا نشر و شمار ہو مسیح معنی مارفت امام زمان فرما، پروردگار ہمارے مولا آقا وقت حسین کے ظہور میں تاج ہماری تمام دعاؤں کو قبول ربنا وتقبل منا انك